بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. آج کی گفتگو کا موضوع علماء دیوبند خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ عنہم اجمعین کی نسل سے ہیں. اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو سنبھالنے والے، دین کو آگے پھیلانے والے خلفائے راشدین مہدیین ہیں. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے مختصر سے دور کے اندر دین کو سنبھالا، دین کو بچایا، مختلف قسم کے فتنوں کا قلع قمع کیا. منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اسی طرح ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا فتنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، سب کا خاتمہ کیا. لہٰذا اولاً دین کو بچانے والے، دین کو پھیلانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چار خلفائے راشدین مہدیین ہیں. امت کا ان پر اجماع ہے کہ یہ خلفائے راشدین مہدیین ہیں. انہوں نے دین کو سنبھالا ہے، دین کو بچایا ہے، دین کو آگے پھیلایا ہے. انہوں نے وہاں پر دین کی خدمت کی اور یہاں پر دارالعلوم دیوبند کے اندر ان کی اولادوں نے دین کی خدمت کی ہے اور سارے خطے کے اندر دین کو پھیلایا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہمارے اکابر ہیں وہ خلفائے راشدین مہدیین کی نسل سے ہیں. پہلے نمبر پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی، ان کے بیٹے حضرت مولانا احمد نانوتوی، اسی طرح حضرت قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ، حضرت مولانا الیاس دہلوی، یہ سارے کے سارے اکابر رحمہم اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں، صدیقیون نسل ہیں. وہاں پر خدمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. یہاں پر دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے اکابر علماء دیوبند نے دین کی خدمت کی ہے. وہاں پر اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر شخص نے خدمت کی ہے، جن کے ایک خط کی وجہ سے دریائے نیل چل پڑا ہے، جنہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دی اور انہوں نے اس چادر کے ذریعے آگ کو وہاں پر جا کر روکا جہاں سے وہ آگ نکلی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جا کر خدمت کی ہے. تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، یہ فاروقی النسل ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز، یہ سارے کے سارے فاروقی النسل ہیں. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھ کر دین کی خدمت کی ہے، دین لوگوں کو سمجھایا ہے، دین سارے عالم کے اندر پھیلایا ہے، سارے خطوں کے اندر پھیلایا ہے. وہاں پر خدمت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اپنے نکاح کے اندر لی ہیں. اگر قیامت والے دن سوال ہو جائے کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے کسی نبی کی دو بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کیا ہو تو وہ اکیلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہوگی.
کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے یک کے بعد دیگرے نکاح کیا ہے، اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہتے ہیں۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہاں پر خدمت انہوں نے کی ہے۔ یہاں پر دارالعلوم دیوبند کے اندر مفتی عزیز الرحمن عثمانی اور اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی نے دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھ کر دین کی خدمت کی ہے، لہٰذا وہاں پر اگر خدمت کرنے والے، وہاں پر دین کو بچانے والے، وہاں پر دین کو پھیلانے والے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت ہے، جو کہ شیر خدا ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ان کی محبت کیسی۔ مزاح الصحابۃ والرسول کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں اکٹھے جا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی قدرے بڑا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی قدرے بڑا ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد قدرے پست ہے، فطرت کے لحاظ سے پست قد کے مالک تھے، لہٰذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا، اور مزاح کے اندر، آپس کے اندر دل لگی کے طور پر، آپس کے اندر مزاح کے طور پر یہ جملہ بولا کہ اے علی، اگر عربی کے اندر لنا لکھا جائے تو لنا کے اندر جیسے لام بڑا ہوتا ہے، پھر نون چھوٹا ہوتا ہے، پھر نون کا الف بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہم چل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، دونوں کا قد بڑا ہے۔ گویا لنا جو لکھا جاتا ہے تو لنا کے اندر لام بڑا ہوتا ہے، نون الف نا، الف اس کا بھی بڑا ہوتا ہے، نون چھوٹا ہوتا ہے، لہذا اسی طرح لگ رہا ہے جیسے ہم تینوں چل رہے ہیں، گویا کہ لنا لکھا ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس آپ کی بات مکمل ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی میری بات مکمل ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میری بات بھی سنو، اس لیے کہ میں لنا کی طرح اگر ہوں اور میں نون کی جگہ ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر نون کو درمیان سے ہٹا دیا جائے فبقی لا، تو لا بچ جاتا ہے، لا کا معنی کچھ بھی نہیں، پتہ چلا تم دونوں میرے بغیر کچھ نہیں ہو۔ تو یہ آپس کے اندر مزاح تھا، آپس کے اندر دل لگی تھی، آپس کے اندر محبت تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پلے ہیں۔ ابو بکر کا بیٹا محمد تھا، محمد بن ابو بکر، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پلے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے، لیکن پلا بڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے، لہذا آپس کے اندر محبت تھی، تو وہاں پر خدمت حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ یہاں پر خدمت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری ابن شیر خدا خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو وہاں پر اگر خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ عنہم نے خدمت کی ہے، تو یہاں پر دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء دیوبند نے دین کی خدمت کی ہے، دین کو پھیلایا ہے، لہذا یہ علماء دیوبند کا اعزاز ہے کہ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کی نسل سے ہیں، اور انہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے، دین کو صحیح پھیلایا ہے۔ اگر علماء دیوبند کے تمام عقائد کو دیکھا جائے، آپ کو درمیانی راہ ملے گی، درمیانی راہ ہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حد سے گزرنا، ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا، ایک ہوتا ہے حد پہ رہنا۔ آپ کو باقی عقائد ملیں گے، کوئی حد سے گزر گیا ہوگا، کوئی حد سے اتر گیا ہوگا۔ علماء دیوبند فقط آپ کو ملیں گے جو حد پہ رہتے ہیں،
اسے ہی صراط مستقیم کہتے ہیں، اور ہم اللہ جل شانہ سے یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو لہٰذا ان کے عقائد سیدھے راستے والے ہیں، افراط و تفرید سے پاک ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ جوڑے، علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔